إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. حضرات نبی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ اور حلال روزی ہم نے تمہیں دی ہے اس روزی سے کھاؤ. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ ہی کی شکر گزاری کرو اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو، تمام مسلمانوں کو رزق حلال کی جستجو کا حکم دیا ہے کہ اس زندگی میں تم جو کھاؤ گے وہ حلال ہونا چاہیے، تم جو پیو گے وہ حلال ہونا چاہیے، تم جو پہنو گے وہ حلال ہونا چاہیے، تم جس مکان میں رہو گے اس کی ایک ایک اینٹ حلال کی ہونی چاہیے. ویسے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی اکثر چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں. حلال کے مقابلے میں حرام چیزوں کی فہرست بڑی مختصر ہے، حلال چیزیں زیادہ ہیں. اللہ نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، تمہارے بھلائی کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے. تو اس طرح زمین کی اکثر چیزیں حلال ہیں. حرام چیزیں، محرم چیزیں بہت تھوڑی ہیں حلال چیزوں کے مقابلے میں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حلال چیز اگر ناجائز راستے سے کمائی جائے تو پھر وہ حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے. اکثر چیزیں حلال ہے صحیح، لیکن ان اکثر چیزوں کو انسان ناجائز طریقے سے کمائے، ناجائز راستے سے کمائے، وہ حلال ہوتے ہوئے بھی اس کے حق میں حرام ہو جاتی ہے. مال حلال ہے پر رشوت کے راستے سے کمایا گیا ہے، حرام ہے. مال حلال ہے، سود کے راستے سے کمایا گیا ہے، حرام ہے. مال حلال ہے، دھوکہ دے کر کمایا گیا ہے، حرام ہو گیا. مال حلال ہے، جھوٹ بول کر کمایا گیا ہے، حرام ہو گیا. مال حلال ہے، سامنے والے پہ ظلم، زبردستی اور زیادتی کر کے کمایا گیا ہے، حرام ہو گیا. مال حلال ہے، جائیداد حلال ہے، لیکن دوسرے کی جائیداد پر، دوسرے کی زمین پہ زبردستی دعویٰ کر کے، قبضہ کر کے بیٹھے ہیں ہم، وہ جائیداد ہمارے حق میں حرام ہو گئی. تو حلال چیزیں بھی اگر کمانے کا راستہ صحیح نہ ہو، جائز نہ ہو، وہ حرام ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں اللہ ہے کہ بزنس کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، میرا مال تمہارے پاس آئے، تمہارا مال میرے پاس آئے بزنس کے راستے سے، یہ بہت اچھی بات ہے. ورنہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ہرگز ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. اس دنیا میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد قرآن بتاتا ہے اس میں سے یہ بھی کہ انسانوں کو حلال اور حرام کی تمیز بتانا. اللہ نے پیارے نبی کو جن مقاصد کے لیے بھیجا ہے ان میں سے یہ بھی کہ پیارے نبی انسانوں کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے. تمہیں حلال کھانا ہے حرام سے بچنا ہے. چنانچہ نویں پارے سورۃ الاعراف کے پیارے نبی کا تعارف کراتے ہوئے اللہ نے کہا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. میرا یہ آنے والا آخری رسول جس کا تذکرہ توریت میں ہے انجیل میں ہے یہ رسول کیا کرتے ہیں دنیا میں آ کر امر بالمعروف کرتے ہیں نہی عن المنکر کر رہے ہیں. لوگوں کو بتا رہے ہیں سکھا رہے ہیں کہ حلال کیا ہے. لوگوں کو بتا رہے ہیں سکھا رہے ہیں کہ حرام کیا ہے. یحل لهم الطیبات اللہ کے حکم سے وہ لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر رہے ہیں. ويحرم عليهم الخبائث اور اللہ کے حکم سے یہ نبی اور رسول لوگوں کے لیے بری چیزیں حرام کر رہے ہیں. تو بعثت نبوی کے مقاصد میں سے ہے انسانوں کو جائز و ناجائز کی تمیز عطا کرنا حلال و حرام کی تمیز عطا کرنا. حضرات انسان اپنی جلد بازی کی وجہ سے حرص کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے بہت جلد وہ حرام کاری کے راستے پہ چل پڑتا ہے حرام خوری کے راستے پہ چل پڑتا ہے. اپنی ایک دوسرے سے منافست کا جذبہ یا طبیعت میں پائی جانے والے حرص اسے بہت جلد حرام کے راستے پہ لگا دیتی ہے. اور خاص طور پر جلد سے جلد لکھپتی بننے کے خواب جلد سے جلد کروڑ پتی بننے کے خواب جو انسان دیکھتا ہے انسان کو شیطان جو جھوٹے خواب دکھاتا ہے یہ جھوٹے خواب انسان کو حرام رزق کے راستے پہ لگا دیتے ہیں. اسی لیے شریعت نے حکم دیا ہے تمہارا رزق اسی وقت لکھ دیا گیا جب تم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو. کیا کھاؤ گے کتنا کھاؤ گے یہ تو تمہارا رزق لکھ دیا گیا ہے. اور جب تک تمہارا یہ رزق کا ایک دانہ بھی باقی ہے تمہاری موت نہیں آئے گی. اب تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تمہارے مقدر میں لکھے ہوئے رزق کو حلال راستے سے تلاش کرو. تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی روزی تک حلال راستے سے پہنچنے کی کوشش کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. مقدر کا رزق کہیں نہیں جائے گا وہ مل کے رہے گا. تمہارا ایک دانہ بھی مقدر کا باقی ہے موت نہیں آئے گی. تمہارا ایک تقرا بھی مقدر کا باقی ہے تب تک موت نہیں آئے گی. اس لیے اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ مقدر کے اس رزق تک حرام راستے سے جاتے ہو یا حلال راستے سے جاتے ہو. مقدر کے رزق کو حلال طریقے سے کماتے ہو کہ حرام طریقے سے کماتے ہو یہاں تمہاری بندگی کا امتحان ہے. پیارے نبی نے فرمایا ان روح القدس نفث في روعي انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. کہا کہ جبریل امین نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنے مقدر کا پورا رزق نہ کھا لے. فاتقوا الله واجملوا في الطلب لہذا اللہ سے ڈرو اور اپنے مقدر کے رزق کو حاصل کرنے کے لیے جائز راستے اپناؤ. اور حضرات رزق حلال کو بہت بڑی نیکی رزق حلال کو بہت بڑی عبادت قرار دیتے ہوئے پیارے نبی نے دخول جنت کی بشارت سنائی ہے کہ جو کمانے میں بزنس کرتے ہوئے حلال و حرام کا فرق محفوظ رکھتا ہے رزق حلال کی جستجو اس کے سامنے ہوتی ہے حرام کے فائدے کو ٹھکرا دیتا ہے اور سچ بول کر نقصان کر لیتا ہے اپنا. اور پیارے نبی نے اس کو جنت کی بشارت سنائی. آپ نے فرمایا من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بطائقه دخل الجنة. کہا کہ جو پاکیزہ روزی کھائے حلال روزی کھائے سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. لوگوں کو نہ اپنی زبان سے تکلیف دیتا ہے نہ اپنے رویے سے تکلیف دیتا ہے نہ اپنے جھوٹے باتوں سے تکلیف دیتا ہے نہ اپنے سلوک سے تکلیف دیتا ہے نہ اپنے لین دین سے تکلیف دیتا ہے نہ اپنے معاملات سے تکلیف دیتا ہے. ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. پہلی صفت آپ نے کہا من اکل طیبا جو حلال کھائے پاکیزہ روزی کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور زندگی میں لوگوں کو کوئی بھی تکلیف پہنچانے سے
اور ہماری روزی اس میں بڑا گہرا رشتہ ہے. روزی میں اور عمل میں بہت گہرا رشتہ ہے. جس کی روزی اچھی اس کا عمل اچھا، جس کی روزی خراب اس کا عمل خراب، جس کا رزق حلال اس کا عمل صالح، اور جس کا رزق حرام اس کا عمل صالح نہیں ہو سکتا. روزی میں اور عمل میں بہت گہرا رشتہ ہے. حرام کھانے والے کا عمل بندگی میں نہیں لگتا، حرام کھانے والے کی کا دل زندہ نمازوں میں نہیں لگتا. حرام کھانے والا نیکی کر بھی لے اسے نیکی کا مزہ محسوس نہیں ہوگا، نیکی کر کے اسے خوشی محسوس نہیں ہوگی. عملی زندگی اس کی سنورتی ہے، عملی زندگی اس کی نکھرتی ہے جس کا لقمہ حلال کا ہو، جس کی روزی حلال کی ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک عمل کیے جاؤ. دیکھو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال چیزیں کھاؤ، نیک عمل کیے جاؤ. پتہ چلا کہ رزق حلال اور عمل صالح میں گہرا رشتہ. آج ہم میں سے بہت سو کو شکایت ہے، بہت سو کو شکایت ہے، نماز پڑھنے دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے دل نہیں کرتا، اللہ کا ذکر کرنے من نہیں کرتا، مسجد کی طرف قدم بڑھانے من نہیں کرتا. نیکی کرتے ہیں تو اس کی لذت کا احساس نہیں ہوتا، اچھائی کرتے ہیں تو اچھائی ہمیں اچھی نہیں لگتی. سوچو تو صحیح، کہیں اس لیے تو نہیں کہ ہماری روزی حرام ہے، ہمارا لقمہ حرام ہے اور اس کی سزا تو کہیں ہمیں نہیں مل رہی ہے. رزق حلال اور عمل صالح کا گہرا رشتہ ہے. انسان کی روزی اور اس کی عملی زندگی میں گہرا رشتہ ہے. دوسری چیز، عمل کرنے کے بعد قبولیت عمل، قبولیت عمل اور رزق میں بڑا گہرا رشتہ ہے. عمل اسی کا قبول ہوتا ہے جس کی روزی کا، عمل اسی کا قبول ہوتا ہے جس کی روزی حلال ہو. پیارے نبی نے کہا ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا. لوگو اللہ پاک ہے اور وہ پاکیزہ عمل ہی کو قبول کرتا. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. بغیر وضو کے اللہ کوئی نماز قبول نہیں کرتا، اور مال حرام کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا. صدقہ کر رہے ہیں، یتیموں کو کھلا رہے، بیواؤں کو کھلا رہے، غریبوں کو دے رہے، محلے کے فقراء میں بانٹ رہے ہیں. کون سا مال بانٹ رہے ہیں؟ ہاں، مال حرام بانٹ رہے ہیں. لا يقبل الله صدقة من غلول. یہ گنڈوں کا کلچر آپ نے دیکھا ہوگا. معاشرے کے جو گنڈے ہوتے ہیں، ہاں، امیروں کو لوٹنا، غریبوں کو کھلانا، مالداروں کو لوٹنا، تاجروں پہ ظلم کرنا، ان کا مال نام کھڑا کرنا اور غریبوں کے لیے لنگر لگانا. کوئی عمل ان کا قابل قبول نہیں. یہ تو نیٹفلکس کا کلچر ہے. یہ امیروں کو لوٹو، غریبوں کو کھلاؤ. اللہ کے پاس مال حرام کا کوئی صدقہ ناقابل قبول ہے. لا يقبل الله صدقة من غلول، کہ مال حرام کا کوئی صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا. قارون کے خزانے بھی تم کیوں نہ لوٹا تو غریبوں کے لیے. پہلے دیکھو یہ مال جو تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارا ہے کہ تمہارا ہے. تاجروں کو لوٹا ہے، امیروں کو لوٹا ہے، لوگوں پہ مارکیٹ میں زبردستی کی ہے، زبردستی کر کے ڈرا دھمکا کے مال وصول کیا، اور یہ مال اس کی ایک پائی بھی اللہ کے پاس قبول نہ ہوگی. تو یاد رکھیے رزق میں اور قبولیت عمل میں گہرا رشتہ. اور اسی طرح سے حضرات رزق میں اور قبولیت دعا میں گہرا رشتہ. مال حلال کی جستجو جو شخص رکھتا ہے اس کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں. وہ جب بھی دعا ہاتھ اٹھاتا اس کا ہاتھ خالی نہیں لوٹتا. رزق حلال کی تڑپ، رزق حلال کی جستجو جس کے پاس ہوتی ہے، اللہ اس کی ہر نگاہ، اس کی ہر دعا کی قدر کرتا ہے. جبکہ جس کا رزق حلال نہ ہو، جس کی روزی حلال نہ ہو، اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے پیارے نبی نے فرمایا تھا اطعم مطعمک یستجاب لک، اطعم مطعمک یستجاب لک. کہا کہ سعد اپنی روزی پا کر رکھو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ. اپنے غذا پا کر رکھو، حلال رکھو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. تمہاری دعائیں اللہ کے پاس قبول ہو گی. آپ کو معلوم ہے سعد بن ابی وقاص کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو مستجاب الدعوات، جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. کسی بھی معاملے میں اگر 60 ہاتھ اٹھا دیتے دعا کے لیے، کسی نے ستایا، کسی نے دکھ دیا، کسی نے تکلیف دی، 60 نے اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے
سے پہلے نبی نے کہا تھا اطعم من نمک یستجاب لک، روزی حلال رکھو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، ورنہ روزی حلال نہ ہو، حرام کھاتے ہیں، حرام پیتے ہیں، حرام پہنتے ہیں، حرام گھر میں بستے ہیں، حرام چیزوں میں پلتے ہیں، حرام غذا میں پلتے ہیں، قبولیت دعا کے ہزار سبب رکھ لو اپنے پاس، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ پیارے نبی نے جب کہا ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ پاک اور پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے۔ اس حدیث میں آگے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پیارے نبی نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر کر کے جا رہا ہے، لمبا سفر، اور آپ کو معلوم ہے سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا قبول ہوتی۔ یہ سفر میں لمبا سفر ہوگی، حالت کیسی؟ اشعث اغبر، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، اور یہ پراگندگی بھی عاجزی پیدا کرتی ہے، اور یہ عاجزی قبولیت دعا کا سبب بنتی ہے۔ یہ شخص جو قبولیت دعا کے اس میں اسباب رکھتا ہے، پیارے نبی کہتے ہیں ایسا مسافر جو طویل سفر میں نکلا ہے، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اے اللہ اے اللہ۔ پیارے نبی نے کہا حال یہ ہے ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اس کی پوری غذا حرام کی ہے۔ فأنى يستجاب لذلك، ایسے شخص کی دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا گھاٹا ہے۔ ہماری روزی ہماری نیکیوں کو ضائع کر دے، ہماری روزی ہماری دعاؤں کو ضائع کر دے، ہماری روزی ہماری نمازوں کو ضائع کر دے، ہماری روزی ہمارے اعمال صالحہ کو ضائع کر دے، ہماری روزی ہماری زندگی کو بے معنی کر کے رکھ دے، اور ہماری روزی اللہ کے پاس ہمیں بے قیمت کر کے رکھ دے۔ کتنا محترم رہنا ہے۔ اسے محترم بھائیوں، زندگی میں طلب حلال کی جستجو رکھو، اپنے لقمے کا جائزہ لو، دیکھو من این اکتسبہ، کہاں سے کماؤ۔ مال کے سلسلے میں دو سوالات ہونے والے ہیں انسان سے، جو بھی مال دنیا میں تمہارے ہاتھ میں آیا کن راستوں سے کمایا تھا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کن راستوں سے کمایا اور کن راستوں میں خرچ کیا، جواب دینا ہے۔ اللہ کے بندوں کی زندگیوں کو پڑھو، اللہ کے نیک اور صالح بندے رزق حلال کیسی جستجو رکھتے ہیں۔ سورہ کہف ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں، اصحاب کہف وہ چند نوجوان جو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے غار میں جا کر سو گئے، اللہ نے ان پر موت طاری کر دی۔ دیکھیے 309 سال بعد جا کے 309 سال سوئے رہے، اللہ نے بے موت طاری کر دی۔ 309 سال کی مدت بعد جب وہ اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِمَرِضِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ کہا کہ یہ جو چاندی کا سکہ ہے، کہا کہ اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر بھیجو، کیوں بھیجو؟ سب کو بھوک لگی ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ جا کے شہر میں دیکھے کہ حلال روزی کیا مل رہی ہے۔ 309 سال سوئے ہوئے اللہ کے بندے، جب 309 سال بعد جب اللہ انہیں جگا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، اور بھوک لگی ہے، رزق حلال کی جستجو، ایھا ازکا طعاما، جاؤ دیکھو اللہ سے بغاوت کرنے والوں کا گاؤں ہے یہ، حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرنے والوں کا گاؤں ہے یہ، ایسے میں ڈھونڈ کر لاؤ کہ حلال کیا چیز مل رہی ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے بارہ سنا، خادم آیا، ایک ہدیہ پیش کیا، کھا لیا ابو بکر نے، کھانے کے بعد کہا وہ خادم نے جانتے ہو کیا ہے ابو بکر، یہ کہا کیا؟ کہا زمانے جاہلیت میں اسلام سے میں کہانت کرتا تھا، تو میں نے ایک شخص سے کہا تھا کہ فیوچر میں تمہارے ساتھ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، وہ تیر نشانے پہ لگ گیا، جیسے میں بولا تھا آج اس کے ساتھ ویسا ہو گیا، وہ خوشی میں مجھے یہ لا کے دیا، وہی چیز ہے جو میں نے تمہیں دی اور تم کھا رہے ہو۔ ابو بکر، اب آپ پوچھئے مفتی صاحبان سے
تھی، بھوک لگی تھی، دودھ نکالا، دودھ نکال کے پی لیا۔ دودھ پینے کے بعد حضرت عمر کو پتا چلا یہ جو اونٹنی جس کا دودھ آپ نے پیا ہے یہ صدقے کی اونٹنی ہے، زکات کی اونٹنی ہے، زکات کے مال کے طور پہ آئی۔ اور حضرت عمر تو مستقی صاحب یہ زکات حلال ہی ہوگی۔ فوراً حضرت عمر نے انگلیاں ڈالی، انگلیاں ڈال کر جو کچھ پیا تھا دودھ پورا دودھ باہر نکالا۔ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ صرف تاریخ میں ہمارے پاس مثالیں ہیں، اللہ کے ایسے اللہ سے ڈرنے والے ایسے نیک بندے ہر زمانے میں رہے، اور آج بھی دو چار سال قبل آپ نے ایک واقعہ بہت سنا ہوگا، سوشل میڈیا وغیرہ پہ سب کافی آیا۔ سعودی عرب کے ایک عالم ایک صحرا سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ صحرا میں جو آبادی سے بالکل دور ہے ایک سوڈانی چرواہا کالا کھلوٹا میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے بکریاں چل رہا، اس کی حالت پہ رہا ہے۔ عالم صاحب کے دل میں خیال ہے آزماتے اس کا امتحان لیتے ہیں، کار کو اس کے قریب لے گئے، قریب جا کے سلام کیا، سلام کا جواب دیا، تعارف ہوا۔ پھر عالم صاحب نے کہا، سعودی عرب کے مشہور عالم، کہا ایک بکری ذرا ہمیں دے دو، ایک بکری ہمیں دے دو۔ کہا میں نہیں دے سکتا، میں نہیں دے سکتا۔ کہا کہ ایک بکری دے دو نا۔ کہا پیسے دوں گا، پیسہ نکالا، پیسہ دوں۔ کہا کہ نہیں میرا مال نہیں۔ لالچ دی، پیسے میں اضافہ کیا، کہا کہ اتنا پیسہ لے لو، ایک بکری دے دو۔ کہا کہ نہیں میرا مال نہیں۔ کہا کہ میں اپنے آقا سے کیا کہوں گا، میں اپنے آقا سے کیا کہوں گا۔ کہا جاؤ کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا، بکری مر گئی، کچھ بھی کہہ دینا، یہاں کون دیکھ رہا ہے تمہیں؟ اللہ یرا، ہاں اللہ یرا۔ کہا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ وہ کالا کروٹا حبشی نوجوان میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا، رب اشخص اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لبر۔ اس زمین پہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں براگندہ حال، براگندہ حال، کوئی قیمت ان کی نہیں دنیا والوں کی نظروں میں، پر اللہ کے نزدیک وہ اتنے قیمتی ہوتے ہیں اگر کسی بھی معاملے میں وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے، اللہ ساتویں آسمان سے ان کی قسم کی لاش رکھ لیتا ہے۔ شیر کے کام کون دیکھ رہا ہے تمہیں؟ مالک سے یہ کہہ دینا، مالک سے کہہ دینا کہ بکری مر گئی، بھیڑیا کھا لیا، کون دیکھ رہا ہے تمہیں؟ اللہ یرانی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان کے ساتھی پورا ویڈیو کر رہے تھے، ویڈیو کر کے انہوں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ ابھی بھی موجود ہے۔ اور اس شخص اس سوڈانی چرواہے کی ایمانداری پر کافی لوگوں نے اس کو انعامات سے نوازا۔ یہ تو خیر دنیاوی انعامات ہیں، آخرت میں بھی رہیں گے۔ سوال یہ کہاں ہے ایسے لوگ؟ ہم بنگلوں میں رہنے والے لوگ، ہم گاڑیوں میں پھرنے والے لوگ، ہم عہدے اور کرسیوں میں بیٹھنے والے لوگ، کیا ہمارے اندر یہ جسارت ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بنگلہ بنا ہے اس کی ایک نیند حلال کی ہے، اور یہ جو گاڑیاں جن میں ہم پھر رہے ہیں ہم نے کسی کا ایک پیسہ نہیں دبایا ہے، کسی کا ایک مال نہیں کھایا ہے، کسی جماعت کا، کسی تنظیم کا، کسی غریب کا، کسی فرد کا، کسی رشتہ دار کا۔ کون ہے ہم میں سے جو دعوے کے ساتھ یہ کر سکتا ہو؟ ہم کو اس زمانے میں جی رہے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا تھا، یأتی علی الناس زمان، یأتی علی الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه من الحلال ام الحرام۔ بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی نے کہا لوگوں پر ایک ایسا زمان آنے والا ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمان آنے والا ہے، آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی جو مال وہ کما رہا ہے حلال راستوں سے کما رہا ہے، حرام راستوں۔ مال مقصد ہے، چاہے حلال راستوں سے ملے چاہے حرام راستوں سے ملے، حلال اور حرام کی تمیز مل جائے۔ اور بتاؤ، میں شہر بنگلور میں یہ حدیث سنا رہا ہوں جہاں انویسٹمنٹ کمپنیوں کے مالکان نے حلال تجارت اور حلال بزنس کے نام پہ قوم کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، اتنا بڑا دھوکہ کیا جس دھوکے کو تاریخ یاد رکھے گی۔ انویسٹمنٹ کمپنیوں کے مالکان نے دین کو استعمال کر کے، اللہ اس کے رسول کا نام استعمال کر کے، اپنی داڑھیوں کو دکھا کر، اپنے جبوں کو دکھا کر، اپنی ٹوپیوں کو دکھا کر ہماری عوام کے مال پہ ایسے ڈاکہ ڈالا، ان کا بہت سارا بزنس غیر شرعیہ حرام تھا، اور دعویٰ کرتے رہے حلال بزنس ہم کر رہے ہیں۔ اور ہماری بولی بھالی عوام یہ بھی قابل ملامت ہے کہ ہم نے کہ اکثر لوگ
سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم الحرام. محترم بھائیوں، اپنی روزی کو دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو، ظلم مت کرو، رشوت مت کھاؤ، سود مت لو. کیوں؟ دھوکے سے کمایا ہوا مال ختم ہو جائے گا پر ہمارے نامہ اعمال میں دھوکہ باقی رہ جائے گا. ظلم کے ذریعے کمایا ہوا مال برباد ہو جائے گا پر ہمارے نامہ اعمال میں ظلم باقی رہ جائے گا. رشوت کے ذریعے کمایا ہوا مال فنا ہو جائے گا پر ہمارے نامہ اعمال میں رشوت باقی رہ جائے گی. سود کے ذریعے کمایا ہوا مال برباد ہو جائے گا پر ہمارے نامہ اعمال میں سود کا گناہ باقی رہ جائے گا. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور لوگوں کے حقوق اگر تمہارے پاس ہے تو پائی لوٹاؤ. حقدار کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، حقدار کو ہمت آنے کی ضرورت نہ پڑے. حقدار کو اس کا حق دینے کے لیے اس کے گھر پہ ہمیں جانا ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنا حق پوچھنے کے لیے ہمارے گھر پہ آئے. اگر واقعی آپ مومن ہو، اگر واقعی میں مومن ہوں، ہمیں اس کردار کا حامل ہونا چاہیے. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو زندگی میں رزق حلال کی جستجو نصیب فرمائے. اللہ ہمارا لقمہ حلال کر دے، ہماری روزی حلال کر دے. اللہ ہمیں لقمہ حرام سے زندگی میں قدم قدم بچائے. آمین. بارک اللہ